دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 2 سال 4 سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایجاد، واقعہ یا کاروبار سرفس کرتا رہتا ہے۔ ضیاء دور میں ایک پیر سپاہی تھا، وہ لوگوں کو شفا دیتا تھا پانی دم کر کے۔ جب کوئی معاشرہ تعلیمی طور پر جہالت کا شکار ہو تو ہمیشہ اس کو ایسے شعبدہ باز جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو ہیرو کا درجہ ملتا ہے۔ اس میں وسیع مثالیں موجود ہیں۔ پیر سپاہی تو کوئی 4-5 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیا کرتا تھا، پھر شاید اس کو ایجنسیوں نے غائب کر دیا۔ عوام کو تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسی باتوں کی طرف لگاتا رہتا ہے کہ زندگی کے حقیقی مسائل کی طرف ان کی توجہ نہ رہے۔ تو ایسے لوگ شوشے بھی چھوڑتے ہیں یا ان سے چھڑوائے جاتے ہیں، پھر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کم پڑھے لکھے معاشرے میں زرد صحاوت کی وجہ سے ایسے شعبدوں کی دھاک بیٹھتی ہے۔ جگہ جگہ ایسے پیر فقیر ہیں، مغرب میں ایسے بے شمار سینٹ ہیں جن کے نام پر سڑکیں ہیں۔ پیر سالارواں والا تھے، اشفاق احمد جس سلسلے سے وابستہ تھا، ممتاز مفتی نے الکھ نگری میں حقیقت کھولی۔ روحیں نکالنے والے صوفی الماس تھے۔ فرد کی تقرری کی جاتی ہے، مرحوم بابے نے ممتاز مفتی پر کرم فرمایا اور کھلی چھٹی دے دی۔ اس سلسلے کے اب سید سرفراز ہیں، MBA کیا ہوا ہے۔ کثرت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان کے حلقے میں شامل ہیں، ہر قسم کے مسائل کا علاج کرتے ہیں، لیکن پتہ چلا بعد میں کہ وہ بھی بندہ ایک فراڈ نکلا ہے۔ شیٹکا کا وہ درد جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اب سورہ اخلاص کی تلاوت، کاروبار اس لیے چلتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے ان کی، جو لکھ پڑھ سکتا ہے اسے ہم خواندہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا ہونے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے۔ اصل میں تو بات شعور کی ہے، اور شعور کا مطلب ہے سائنس میں جو ہے اویئرنیس اور مائنڈ کا استعمال۔ اب بچہ جو ہے وہ انسان کا بچہ، جانوروں میں خود انسان کا بچہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو وہ 10-12 سال تک تو اس کی کرنی پڑتی ہے دیکھ بھال، تو اس کے بعد وہ کہیں جا کے اپنے ارد گرد کو سمجھتا ہے، تو کہیں تجربات کے قابل ہوتا ہے، تو پھر جا کے چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھتا ہے۔ یہ ماحولیات کا شعور ہے۔ اصل شعور تو وہ ہے جو اس کے زمانے میں کچھ موجودہ، کچھ گزشتہ، کچھ آنے والے جو زمانے ہوتے ہیں اس کا کچھ احاطہ کر سکے۔ اس کو عصری شعور کہتے ہیں۔ کوئی چیز پکی پکائی ملتی ہے تو اس کی موجودگی کا شعور ہے، بنانے کا نہیں، طریقے کا نہیں پتہ، کون سی چیزیں استعمال میں ہوئی ہیں، استعمال میں لائی گئی ہیں اس میں، اور اب وہ استعمال ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کام ہے اس کو ریزننگ کہتے ہیں، اور یہ عصری شعور کے تحت ہی آتا ہے۔ جیسے زمین کی مسافت کیا ہے، سائنس کی طرف جائیں گے، جغرافیہ، سائنس، بیالوجی پڑھنا پڑے گی، اور عصری شعور سے بہت تھوڑا واقف یا کم واقف معاشرہ جھوٹ، تعویذ، گڈے وغیرہ جو باتیں ہیں ان پر پھر
وہ یہ چیزیں وہ ان پر بلیو کرتے ہیں اور وہ چیزیں عروج پہ ہوتی ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں بعض اوقات کے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بظاہر پڑھے لکھے ہیں لیکن ذاتی تنقید بہت کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں اور ان کی گفتگو پرکھنے کی کوشش کریں تو مذہبی تشدد پسندی اور فوج سے متاثر ہونا، یہ بہت سے لوگ ہیں ایسے، اور بہت سے ان پر تنقید کرنے والے بھی ہیں. ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگ اکثریت میں ہیں، اس لیے ان کا ذکر ضروری کرنا پڑتا ہے. انسانیت پر کام کرنے والوں پر ہمیشہ دنیا لان تان ہی کرتی آئی ہے. اب کوئی بھی مسئلہ ہو جس پر آواز اٹھائیں تو ایسے لوگوں کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، بلاک کر دیا جاتا ہے، غیر اعلانیہ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اور پھر مجھے تو اس کا تجربہ ذاتی طور پہ پی ٹی وی لاہور میں ہوا تھا ایک زمانے میں. خیر اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا. اخبارات، رسائل، میڈیا جو بھی آپ کو بتاتا ہے اور حتمی نتیجہ اس کو حرف بحرف سچ مان لینا جو ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے. اس میں سچ جستجو جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب تو گلوبل کانشیسنیس جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے. میڈیا والے تو آپ کو بھوت والی جگہ بھی دکھاتے ہیں. کوئی تو ہے کہ یہاں مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے بدبو آ رہی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ قریب سے کوئی کسی کیمیکل بنانے والی فیکٹری کی کوئی جو زمین دوز ڈمپ تھا وہ گزرتا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے بو یا بدبو آتی تھی. تو یہ ساری جگہ جو ہے نا، یہ ساری باتیں اسی قسم کی ہیں. ہمارے ہاں تو یہاں تک بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک خالی زمین کے ٹکڑے پہ ڈنڈا لگا کے اس کے اوپر ایک سبز کپڑا لگا دیتا ہے تو وہ اس کی فالنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ان سب سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ مطالعہ ہے اور اپنی سوچ ہے اور تشکیک ہے اور سوال ہیں. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں، ان کے جواب ڈھونڈیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ درستی ہو سکتی ہے اپنی. یہاں میں تو یہاں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹی وی کے اینکرز کا تو اور برا حال ہے. وہ زبان جو وہ بچپن سے پڑھتے اور سنتے چلے آئے ہیں وہ بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتے. اب وہ خود کشی کو خودکشی بولتے ہیں، حالانکہ فارسی میں کشتن کا مطلب مارنا ہے اور کش کرنا تو کشید کرنا ہوتا ہے. اب وہ کتابچہ کو کوئی کتا بچہ پڑھتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس اردو زبان جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے جو ہماری زبان نہیں، اور اوپر سے اس کے ختنے کر کے عربی اس میں ڈال دی گئی کہ صحیح تلفظ بھی ادا نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے اس قسم کی جو ثقافت ہے نا، یہ بھی ہم پر مسلط کی گئی ہے. لوکل زبانوں کی کے لفظ جو ہیں وہ لیے جاتے تو اور زیادہ اچھا ہوتا. تو ایسے اینکر تو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ سب کاروبار ہے، ریٹنگ ہے، اور اس ریٹنگ کے نتیجے میں زبردست گمراہی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اور ہمارے لوگ ہیں کہ وہ ٹی وی کے ساتھ اس طرح چمٹے ہوتے ہیں جیسے ان کو گوند لگا کر رکھا ہوا ہے. تو خدا را سائنسی مضامین میں تو لوگوں کو گمراہ نہ کریں. یہ بہت دکھ دینے والی اور اداس کر دینے والی بات ہے کہ ہمارے ملک میں سوڈو قسم کے لوگ جو ہیں نا ان کو پذیرائی ملتی ہے. سوڈو کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر وہ اس فیلڈ کے کام کے نہیں ہوتے، تھوڑا سا علم حاصل کر کے چرب زبانی سے آگے آ جاتے ہیں. اور ظلم تو یہ ہے کہ یہاں ہابی اور ایجاد میں فرق ہی نہیں رکھا جاتا. یہاں تو ناچنے گانے والا بھی ہیرو ہے اور ایٹمی سائنسدان بھی ہیرو کا درجہ رکھتا ہے. خیر ہر ایک کا اپنا سوچنے کا انداز ہے. آپ بھی پھول دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں،
لیکن میں اس کے زردانے، پیٹل، سیپل اور اس کے نیچے کی جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب آپ ڈیپ مطالعہ کرتے ہیں تو چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ یہی حال انسانی جسم کا ہے اور دوسرے مظاہر کا بھی ہے۔ اس سے منفی رویے ختم ہو جاتے ہیں۔ بس ہمیں کھلے دل، کھلے دماغ کے ساتھ چیزوں کو کسی بھی مذہبی دباؤ کے بغیر سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہیں ہم مال غنیمت اور نسلی فسادات اور اس قسم کی جو ہیں خرافات، ان کا شکار جو ہے وہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔